الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. النافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی سعادت اور نیک بختی اور خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ اس کو 3 چیزیں خصوصیت کے ساتھ حاصل ہوں. ایک، کشادہ مکان، دوسرا نیک اور صالح پڑوسی، اور تیسرا خوشگوار اور اچھی سواری. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنا مکان مل جائے تو اس کے لیے آسان نسخہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں جو آپ نے مکان کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں. چنانچہ اگر وہ دوسرے فرائض کے اہتمام کے ساتھ اور اپنے آپ کو خدا کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اللہ کے فرائض کو ادا نہ کرے اور اللہ کے نواہی سے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے حتی الامکان نہ بچے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرے. تو ان چیزوں کے ساتھ اگر وہ ایک دعا کا اہتمام کر لیں تو اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ اللہ اس کا انتظام فرما دیں گے. اور وہ دعا کیا ہے کہ جب وضو کرے تو وضو کے درمیان میں یا وضو کے اخیر میں چھوٹی سی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کا اہتمام کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر گھر نہیں ہے تو گھر ہو جائے گا، اور اگر گھر کی تنگی کا شکار ہے تو وسیع گھر مل جائے گا. اور کیا چاہیے؟ اور الحمدللہ تجربہ ہے، حدیث پر تو 101% یقین ہے، لیکن جب تجربہ ہو جاتا ہے تو 200% یقین ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ تجربہ ہے کہ ان دعاؤں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ جو ہے مکان عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے رزق کی وسعت، روزی میں برکت، اس کے لیے بھی یہ دعا بہت مفید ہے. کہ آدمی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ بزنس ہے، وہ چاہتا ہے اس میں ترقی ہو، برکت ہو، تو اس کے لیے اس دعا کا اہتمام بہت مفید ہے. کہ وضو کرتے کرتے یہ دعا کر لیا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. آخر میں یہی اللہ میرے رزق میں برکت دے دے. محسوس کرے گا کہ انشاءاللہ اس کی برکت اس کے آنکھوں کے سامنے آئے گی، اور اللہ اس کے کاروبار میں، اس کی ملازمت میں جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے گی. چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت بڑے بڑے جھیپنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کلمات اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو بہت مختصر ہیں، لیکن اس کا اپنا اثر اور اس کا اپنا ثواب بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ کی ایک بیوی، جب آپ ان کے پاس سے فجر کی نماز کے لیے نکلے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، تو وہ تسبیح پڑھ رہی تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق وغیرہ پڑھ کے ہیں تب بھی وہ مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے. نیک لوگ تھے تو وہ جو ہے تسبیحات کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی پابندی کیا کرتے. اتنا طویل عرصہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے تم بیٹھی ہو، میں جب گیا تھا فجر کی نماز کے لیے تو کہا میں اسی وقت سے بیٹھی ہوں ابھی تک اٹھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے انہوں نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ تم کو بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو تو یہ جو اتنا ٹائم تم نے لگایا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ضائع ہوا، نہیں، اس کا اپنا ثواب تو ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر وقت آپ کو اتنا موقع ملے. اور اگر آپ کو کوئی ایسا نسخہ مل جاتا ہے کہ ایک کا لامحدود ملے گا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک جو ہے وہ تسبیح بتاتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھ لو تو یہ جتنا تم نے پڑھا اس پر بھاری ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بس اتنا پڑھ لو. کتنا ٹائم گیا؟ میں سمجھتا ہوں 10 سیکنڈ بھی نہیں گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ ان سارے اذکار پر جو اتنے گھنٹے سے تم کر رہے 2-4 گھنٹے سے، یہ ایک کلمہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے معنی ہی کچھ اس طرح کے ہیں کہ سارا کچھ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں بہت مختصر ہوتی ہے، بہت کم وقت لیتی ہے، لیکن اپنی تاثیر کے اندر بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا نسخہ ہے. اس کے اوپر گھر والے جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے لیے، جن کے پاس چھوٹے گھر ہے، بڑے گھر کے لیے، جو روزی میں برکت چاہتے ہیں ان کے لیے بہت آسان سا نسخہ یہ دونوں دعاؤں کا اہتمام کریں. دوسرا جو حضور نے فرمایا تھا کہ نیک اور صالح پڑوسی، اس کی بڑی اہمیت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی ہی غلط ہو، آپ بھی غلط ہو سکتے ہو. انسان صرف دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ میں بھی تو کسی کا پڑوسی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں برا پڑوسی کے کیٹیگری میں آ رہا ہوں. اپنے بارے میں فکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جس طریقے سے آپ دعا مانگ رہے ہو، پڑوسی بھی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے نیک اور اچھا پڑوسی ملے. آج پڑوسی کے معاملے میں بہت سی جگہ پر پریشانیوں کا انسان شکار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ 2 عورتیں ہیں. ایک عورت ہے جو رات بھر تہجد پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفلی عبادتوں میں مشغول رہتی ہے، کثرت سے عبادتیں کرتی ہے. رات بھر تہجد، دن بھر روزہ، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، جتنی نمازیں ہوتی ہیں وہ سب ہیں، وہ سب کر رہی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ تو ان صحابی نے کہا تؤذی بلسانہا، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتی ہے پڑوسی کو. زبان میں ڈنک ہے، زبان اچھی نہیں ہے، اور زبان ہی کا سب سے بڑا معاملہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں اوندھے منہ زبان ہی کی وجہ سے گرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. آپ نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا کہ بھائی اس کی حفاظت رکھو، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس عورت کے بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے، کیا رائے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. نفلی عبادتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے جو اتنا نفل پڑھے گی وہ فرض چھوڑے گی؟ تو فرائض تو کر ہی رہی تھی، لیکن نفلی عبادتوں کو بھی کثرت سے کر رہی تھی. اور کتنی کثرت تھی کہ پوری پوری رات تہجد، پورا پورا دن روزہ، اور کوئی ذکر و اذکار چھوٹ نہیں رہا ہے.
دیکھیے نفلی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. ایک اللہ کا حق ہے جو فرض ہے، اور ایک اللہ سے جو بندے کو محبت ہوتی ہے اس کا حق ہے وہ نفل ہے. تو وہ اللہ کی ذات کا حق تو ادا کر ہی رہی تھی فرض میں، اور اللہ سے محبت کا یہ معاملہ تھا کہ وہ سارے نوافل کر رہی تھی، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں تھا اور پڑوسی اس کی زبان سے پریشان تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی. یہ نوافل کام میں آئیں گے نہیں. آج بہت سارے لوگوں کو اپنی نوافل عبادت سے دھوکہ لگ جاتا ہے. ان کی تہجد سے اور ان کے قرآن کی تلاوت سے اور ان کے ذکر و اذکار سے اور ان کی چاشت و اشراق اور اوابین سے ان کو کیا لگ جاتا ہے؟ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں. اور واقعتاً یہ تو چیز ہی اللہ کی محبت حاصل کرنے والی ہے، لیکن وہ کب ہے؟ وہ اس وقت ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچ کر بھی زندگی گزارے. اب وہ دوسروں کو تکلیف بھی دے رہا ہے، دوسروں پر الزام بھی لگا رہا ہے، دوسروں پر بہتان بھی باندھ رہا ہے، دوسرے کے حقوق بھی مار رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی کر رہا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جو اس کو کام آنے والی نہیں ہے. کیوں کام نہیں آئے گی؟ کیوں یہ اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی؟ اس لیے کہ نوافل کا کرنا یہ انسان کے اوپر ضروری نہیں ہے. لاجک سمجھیے، کرے گا تو ثواب ہے اور نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. بھائی کتنے لوگ اوابین پڑھتے ہیں؟ 1% میں نہیں پڑھتے، 5% تو فرض پڑھتے ہیں. تو اوابین پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہے. تو نوافل اختیاری چیز ہوتی ہے، آپشنل ہوتی ہے. کرنا ہے تو بھائی اپنے اجر و ثواب کے لیے کیجیے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی کو زبان سے تکلیف دینا حرام قطعی ہے، حرام ہے. تو آپ کی نوافل آپ کو حرام کی سزا سے بچا نہیں سکتی. آپ کے اوپر زیادہ ضروری کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. آپ کے اوپر زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو اللہ کی اس نافرمانی سے بچاؤ. یہ پکڑ میں جو ہے وہ لے لے گی. دوسری عورت کے تعلق سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دوسری عورت ہے جو صرف فرائض ادا کرتی ہے، اس کے پاس نوافل کا ٹائم نہیں ہے، یا نوافل کا اتنا زیادہ اس کا ذوق اور شوق نہیں ہے، فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. کوئی ضروری نہیں کہ پڑوسی ہو. یہ سوال یہاں پر حدیث میں پڑوسی کے تعلق سے آیا، اور ہماری بات بھی چونکہ پڑوسی سے چل رہی اس لیے، ورنہ تو زبان سے تکلیف کسی کو بھی دینا حرام. اللہ کے رسول کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہاں، وہ اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں توڑتا، وہ اپنی زبان سے کسی پر الزام نہیں لگاتا، وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، وہ مسلمان ہے. باقی تو اگر یہ ساری چیزیں تو وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں. تو اللہ کے رسول سے ہم دوسری عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو فرائض ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور جو حرام چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے. اتنا ہی تو دین میں چاہیے، باقی تو ایکسٹرا ہے، باقی تو ایکسٹرا ہے. وہ تم اپنے درجے بلند کرنے کے لیے عمل کرتے رہو، لیکن اصل مطالبہ تو فرائض اور حرام کا ہوگا. فرائض پر اجر و ثواب ہے اور حرام پر پکڑ ہے. تو بہرحال دوسری جو چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی تھی کہ نیک اور صالح پڑوسی خوش نصیبی ہے. تو ہم بھی اگر کسی کے پڑوسی بن رہے ہیں تو ہم بھی نیک اور صالح بنے، ہم کوئی جہنمی والے پڑوسی نہ بن جائیں. یہ دو باتیں. بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے. بہرحال وہ واقعات بتانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ دیکھیے، ایک طرف اللہ کے رسول نے مسلمان کی سعادت کی چیز بیان کی، 3 چیزیں بیان کی. ایک تو بتایا کہ کشادہ مکان ہو، اور میں نے کہا تھا کہ کشادہ مکان ذاتی ہو، کرایہ والا کشادہ مکان کا مزہ نہیں ہے. اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ انسان اپنا ذاتی مکان
لے لے، بھلے تھوڑا سا تنگ ہو لیکن اپنا ہو، پھر دعا کرے اور پھر جو ہے وضو کے بیچ میں جو ہے وہ دعا کی پابندی کرے تو اللہ کشادہ بھی دے دے گا. دوسرا فرمایا تھا نیک پڑوسی، تیسرا کہا تھا اچھی سواری. اب بالکل اس کے اپوزٹ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں میں نحوست ہے. 3 چیزوں میں نحوست ہے. بھائی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا گھر، نمبر 2 عورت، گھر اور عورت، اور تیسرا فرمایا سواری. بعض روایتوں میں دوسرے نمبر پہ سواری، تیسرے پہ عورت، باقی یہ 3 چیزیں ہیں. کیا فرمایا؟ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے. گھر میں نحوست ہے، عورت میں نحوست ہے، اور سواری میں نحوست ہے. جن لوگوں نے حدیث کو صحیح سمجھا نہیں، ان کے عقیدے یہ بن گئے کہ گھر میں نحوست ہوتی ہے، عورت میں نحوست ہوتی ہے، اور سواری میں نحوست ہوتی ہے، جیسے کہ غیر مسلموں کا نظریہ اور عقیدہ ہے. تو مسلمانوں کے اندر بھی ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ آ گیا، اور یا تو حدیث کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے آ گیا. حالانکہ اللہ کے رسول یہ نہیں فرمانا چاہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے، کیونکہ آپ نے تو خود نحوست کا انکار کیا ہے. دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی اور کسی چیز میں نحوست لینے کو سختی سے منع کیا. تو پتا چلا کہ ذاتی طور پر کسی چیز میں نحوست ہوتی نہیں ہے. نحوست کا کیا معنی ہے؟ نحوست اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے ذہنوں سے اللہ نکال سکتے ہیں. نحوست کے معنی ہے کسی چیز میں کوئی ایسی چیز ہونا جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ پریشان رہے. کسی چیز کی وجہ سے انسان ہمیشہ پریشانی کا شکار رہے، اس کو کہا جاتا ہے نحوست ہے. اس کا تو جیسے ہمارے یہاں پر کسی کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو سب کیا بولتے ہیں؟ آئی ہے نا نئی دلہن، اس کے پیر ہی کالے ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے میرا بیٹا، میرا بھائی جو ہے وہ برباد ہو گیا. بھائی خود کیسا ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن سارا الزام اس بیچاری عورت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ نئی آئی ہے. آپ سوچیں گے تو آپ کو آپ کا پورا خاندان سامنے آ جائے گا. ہمارے یہاں پہ بھی یہی سب سوچتے ہیں برابر. عورتوں کے اندر تو حد سے زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کسی گھر میں گئے، آپ نے نیا گھر لیا، ذاتی گھر لیا، کرائے پر لیا، آپ وہاں شفٹ ہوئے، آپ وہاں رہنے لگے، اور اس کے بعد گھر میں تھوڑا سا بیماری آنے لگی اور تھوڑی سی پریشانی آنے لگی، تو سارا الزام گھر پہ ڈالے. گھر کے اندر ہی نحوست ہے. یہ تو عام ہے مسلمانوں کے اندر. بس گھر چینج کرو، گھر چینج کر لیں گے انشاءاللہ نحوست دور ہو جائے گی. اور بعض تو بیچارے عورت ہی چینج کر لیتے ہیں کہ بھائی اسی کی وجہ سے جب آیا ہے تو عورت چینج کرو، ہو سکتا ہے نحوست دور ہو جائے گی. وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ تھا، وہ زمین کے اندر ہی پہنچ جاتا ہے دوسری بیوی کی وجہ سے، کہ نحوست تو اس بیچاری عورت میں تھی ہی نہیں، اور گھر کے اندر تو نحوست تھی ہی نہیں. اب اگر کوئی یہ حدیث پیش کرے کہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ گھر میں نحوست ہے، عورت میں نحوست ہے، اور سواری میں نحوست ہے، تو بھائی حدیث کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز میں اپنی طرف سے اور بڑھا دوں، ناموں کے اندر بھی نحوست سمجھا جائے گا. نام جو ہے وہ جچ نہیں رہا ہے. بچے کا نام رکھے تھے، اب بچہ جو ہے ہمیشہ بیماری پڑ رہا ہے، تو نام کو کیا کرو؟ چینج کرو. بس دل میں ایک اچھال ہے، ایک طوفان ہے کہ بھائی نام بدلو بس. حالانکہ اس نام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. اصل میں معافی چاہتا ہوں، بتانا میری ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی نشانی ہے.
آج جو انسان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے نا، خدا کے در کو چھوڑ کر بڑی آسانی سے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، کہ پنڈت کے پاس بھی پہنچ گیا، سادھو کے پاس بھی پہنچ گیا، ہاں، اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. در حقیقت یہ ہمارے اللہ پر ایمان کے اندر کمزوری کی یقینی نشانی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی، اگر نحوست جیسی کوئی چیز ہوتی تو وہ ان 3 چیزوں میں ہوتی، کہ ان 3 چیز کی وجہ سے انسان ہمیشہ پریشان رہ سکتا ہے. لیکن حقیقتاً نحوست کوئی چیز نہیں ہے، ہاں پریشانی ہو سکتی ہے ان کی وجہ سے. ایسی چیزیں اللہ کے رسول نے بہت سی جگہ پر فرمایا ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا کہ اگر حسد کرنا جائز ہوتا، اگر حسد کرنا، یا تو حدیث کے جو الفاظ ہے وہ کیا ہے کہ 2 شخصوں پر حسد جائز ہے، 2 شخصوں پر حسد جائز ہے. 2 شخصوں پر حسد کر سکتے ہو. ایک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق دیا اور وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا ہے، یہ آدمی ہے جس کے ساتھ حسد کرنا چاہیے. حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے جلنا، کہ اللہ یہ اتنا کیوں قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن ہی چھوڑ دے، میرے کو ملے یا نہ ملے، میں قرآن پڑھنے والا بنوں یا نہ بنوں، یہ قرآن چھوڑ دے. یہ حسد کا مطلب ہے، جو بری چیز ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں اور اللہ کی مخلوق پر ضرورتوں میں خرچ کرتا ہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ حسد تو حرام ہے. قرآن و حدیث کے عام تصریحات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حسد تو حرام ہے. یہاں کیسے جائز ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہی بیان کیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان 2 چیزوں میں حسد جائز ہوتا، لیکن حسد تو جائز نہیں ہے. اس لیے آپ رشک کر سکتے ہو کہ اللہ تو نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی دے دے، میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، مجھے بھی دولت دے دے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. یہ معنی ہے. تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں پر بالفرض و تقدیر کے معنی ہوتے، جیسے یہاں پر ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. اور یہ تو دیکھنے کی چیز ہے کہ دیکھیے گھر ایک ایسی چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر لے، اس لیے کہ گھر انسان صبح شام بدلتا نہیں ہے. ایک گھر لینے کے بعد آج کی تاریخ میں تو بدلنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ TDS بہت زیادہ لگتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز لگتے ہیں، ہاں، اور آسان بھی نہیں اچھا گھر ملنا. تو آپ جو ہے گھر اگر کسی ایسے گھر میں پھنس گئے جو آپ کے لیے جو ہے وہ رہنے میں اچھا نہیں ہے اور پڑوسی کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، ایریا کے حساب سے اچھا نہیں ہے، تو آپ کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر جو ہے اس کی مصیبت ہمیشہ چلنے والی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر گھر کا انتخاب کرو. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. دوسرا آپ نے فرمایا عورت، کہ بھئی عورت سے شادی ہو گئی تو اب اس کو جھیلنا ہے. اور جیسے کہ ابھی پچھلی تفسیر میں، بدھ کی تفسیر میں گئی تھی، آئی تھی کہ بھئی 2 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، یا تو صالحات ہوگی، نیک ہوگی، جو شوہر کی اطاعت گزار ہوگی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، یا پھر دوسری جو ہے وہ پریشان کرنے والی ہوگی. تو ان کے لیے 3 نکاتی پروگرام اللہ نے بیان کیا تھا، یہ تفسیر میں ماشاءاللہ آیا تھا. تو 2 طرح کی عورتیں، اگر کسی کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ دوسری قسم کی عورت مل گئی تو اب اس کے پیچھے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پوری زندگی پریشان رہتا ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں باقاعدہ یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ کو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے. آج کل اکثروں کے بال سفید ہو چکے ہیں، بیچارے جوانی میں ہی، اس کی وجہ کوئی اور ہوگی، ضروری نہیں کہ ویسا معاملہ ہو، لیکن میرا بوڑھے جلدی جلدی آج کل ہو رہے. تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ عورت جو ہے ایسی مانگو جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو، تمہاری فرما بردار ہو، نیک ہو. ایسی عورت جو تمہارے کو اتنی تکلیف دے، اتنا پریشان کرے، ذہنی طور پر اتنا ٹینشن میں مبتلا کر دے کہ تم جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاؤ،
تو ایسی عورت سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی. مجھ سے کسی نے دعا مانگی بھی تھی, بس ذرا دعا دے دو کون سی ہے وہ. تو حالات ہر ایک کے ساتھ الگ الگ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. تو دوسری چیز کا فرق ہے کہ عورت کو بھی لے کے ہی چلنا ہے. آسان تو ہے نہیں کہ بھائی جو ہے طلاق کا معاملہ ہو جائے اور پھر دوسری جو ہے عورت جو ہے وہ جلدی سے اچھی مل جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی, اس لیے عورت کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اور پھر تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ سواری, کہ انسان کے لیے اچھی سواری بھی اللہ کی نعمت میں ہے, لیکن اگر یہی سواری خراب ہو تو ایسی شکل میں یہ سواری انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. آج کی تاریخ میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں, بیچارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گاڑیاں پرانی ہوتی ہیں اور اس میں طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اگر شام کو سفر کرنا تو صبح سے ہی اس کی ترتیب میں آدمی لگ جاتا ہے, کبھی نیچے ہے, کبھی اوپر ہے, کہیں دائیں ہے, کہیں بائیں ہے, اور جو ہے وہ میکینک کو بلاؤ تاکہ تیاری رہے. اس میں بھی دل دھک دھک ہوتا ہے کہ بیچ میں گاڑی رک نہ جائے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں طرح طرح کی جو ہے پریشانیوں کا آدمی کیا ہو جاتا ہے, شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول چونکہ سواری انسان کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ رہتی ہے. اب اگر اس کی سواری صحیح نہیں ہے تو ہمیشہ وہ کیا ہے, پریشانی میں مبتلا رہے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کہیں جو ہے نحوست ہوتی تو وہ سواری میں ہوتی. اس بتانے کا مقصد کیا ہے کہ گھر لینے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر گھر کا انتخاب کرو تاکہ تم گھر کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. شادی کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر عورت کا انتخاب کرو تاکہ تم عورت کی تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو. اور سواری اختیار کرنے سے پہلے, سواری لینے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر سواری کا انتخاب کرو تاکہ سواری کی مشکلات کے تم شکار نہ ہو. یہ اللہ کے رسول اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو نظریہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ چیزوں میں نحوست ہوتی ہے, عورت کو بلیم کرتے ہیں اور گھر کے اندر جو ہے وہ برائی کا الزام لگاتے ہیں, یہ سارے عقیدے اسلامی عقیدے نہیں ہیں. انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے, انسان کو اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے. خود بخود گھروں کے اندر برکتیں آئے گی. قرآن کریم کی تلاوت اگر گھر میں ہو تو برکت آتی ہے, نمازوں کا اہتمام ہو تو برکت آتی ہے, درود شریف اور ذکر اذکار اگر گھر میں پڑھے جائیں تو برکت آتی ہے. اور اگر خدا کی نافرمانیاں گھر میں ہوں تو برکت اڑی آتی ہے. نمازیں چھوڑی جائے گی تو برکت اٹھے گی, فلمیں دیکھی جائے گی تو برکت اٹھے گی, بے حیائی کے کام کیے جائیں گے تو برکت اٹھے گی. اس کا الزام عورت پر ڈالنے اور گھر پر ڈالنے کی, ارے یہ کام تو حرم میں بھی انسان کرے گا تو اس کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی, بلکہ وہاں تو اور زیادہ جو ہے وہ بے برکتی پیدا ہوگی. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے, دوسروں پر نحوست کا الزام ڈالنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیجیے.